السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے زینہ اردو جماعت سوم کا سبق نمبر 4، جو علاقائی کھیلوں پر مشتمل ہے۔ ہر علاقے کے کچھ اسپیشل یا خاص کھیل ہوتے ہیں جو اس علاقے میں کھیلے جاتے ہیں، انہیں ہم علاقائی کھیل کہتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھ کر بچوں میں عبارت شناسی کا فن آ جائے گا، صلاحیت آ جائے گی، عبارت کو پڑھ کر اس کے جوابات دے سکیں گے۔ اقراری استفہامی یعنی سوالیہ جملے کون سے ہوتے ہیں، یعنی اقرار کر لینے جن میں اقرار کا جو ہے تاثر پایا جائے وہ جملے کون سے ہوتے ہیں، درست املا جو ہے وہ ترتیب لکھ سکنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ما فی الضمیر کو چند الفاظ میں یا چند جملوں میں جو ہے وہ بیان کرنے کی صلاحیت آ جائے گی۔ اپنے رشتہ دار، بہن بھائی یا کسی اور کا جو ہے تعارف کروانے کے قابل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ سبق پڑھتے ہیں یا ہم کوئی نثر پڑھتے ہیں یا کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو ان کہانی میں کچھ کردار ہوتے ہیں، ان کرداروں کے لے کر سمجھنا کہ ان کرداروں کا کیا کام تھا، وہ کردار کیا الفاظ ادا کر رہے تھے اور کس طرح ادا کر رہے تھے، ان میں جو ہے وہ کیا کیا معنی تھے، ان کو سمجھنا اور ان کو اپنے الفاظ میں پھر بیان کرنا، یہ تمام صلاحیتیں ہر سبق یا ہر کہانی کو پڑھ کر جو ہے بچوں میں آ جاتی ہیں، اور صلاحیتیں جو ہے وہ جتنی بھی آ جائیں اتنا شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو کلاس میں سبق پڑھایا جائے تاکہ ان میں پڑھنے کی صلاحیت اجاگر ہو، پیدا ہو، اور زیادہ سے زیادہ لفظ جو ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، یعنی علاقائی کھیل۔ ہمارے علاقائی کھیل انسانی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کھیل سے انسانی صحت برقرار رہتی ہے اور انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس ملک میں کھیل کے میدان آباد ہوں گے وہاں کے اسپتال ویران رہیں گے۔ اس کے علاوہ کھیلوں سے افراد میں نظم و ضبط، حوصلہ اور قوت برداشت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ ایسے کھیل جو کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہوں علاقائی کھیل کہلاتے ہیں۔ جوانوں کے کھیلوں میں رسہ کشی، گھڑ سواری، کبڈی، ملاکھڑا، والی بال اور کشتی وغیرہ شامل ہیں، جبکہ بچوں اور بچیوں کے کھیلوں میں لکن میٹی، اونچ نیچ، کوکلا چھپاکی، لٹو چلانا، گلی ڈنڈا اور کیکلی وغیرہ شامل ہیں۔ گلی ڈنڈا دیہاتوں اور شہروں میں لوگوں کا پسندیدہ کھیل ہے۔ یہ کھیل نہ صرف بچے بلکہ جوان بھی جوش و خروش سے کھیلتے ہیں۔ اس کھیل میں لکڑی کا ایک مضبوط ڈنڈا اور شکر قندی سے ملتے جلتے لکڑی کے ایک ٹکڑے کا استعمال کیا جاتا ہے جسے گلی کہتے ہیں۔ اس کھیل میں کھلاڑیوں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ یہ کھیل کم از کم 2 بچے یا زائد بھی کھیل سکتے ہیں۔ عام طور پر اس کھیل کو کھلے میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے زمین پر ایک لمبوترا سا سوراخ بناتے ہیں، پھر سوراخ پر گلی رکھ کر ڈنڈے کی مدد سے اس کو زور سے اچھال کر دور پھینکا جاتا ہے۔ باقی کھلاڑیوں میں سے کوئی بھی اس گلی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر گلی زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لی جائے تو گلی کو مارنے والے کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر زمین پر گر جائے تو گلی کو ڈنڈا مارنے والے کی باری جاری رہتی ہے۔ جسمانی پھرتی کا کھیل کشتی ہمارے ہاں نوجوانوں میں بے حد مقبول کھیل ہے۔ اس کھیل میں 2 کھلاڑی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبق میں کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کھیل جو کہ ورزش کی ایک صورت ہوتے ہیں۔ انسان جب جسمانی ورزش کرتا ہے یا کھیلوں میں مصروف رہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ توانائی پیدا ہوتی ہے اور اعصابی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قوت برداشت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کے اعصاب مضبوط ہوں گے، مضبوط اعصاب میں قوت حافظہ بھی زیادہ ہوتی ہے، قوت برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے اور قوت فیصلہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اعصاب انسان کے کمزور ہوں گے، یہ کھیلوں سے انسان جو دور ہوتا ہے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ کھیل انسان کی جو ہے وہ شخصیت کو نکھارتے بھی ہیں، اس سے جسمانی جو ہے سیٹول بھی بناتے ہیں، حسن و جمال بھی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ایک معقولہ ہم نے پڑھا کہ جس ملک میں یہ جہاں بھی کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں، یعنی اس کے نوجوان کھیلوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں، وہاں اسپتال ویران ہو جاتے ہیں، یعنی بہت ہی کم لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ کھیل سے یا ورزش سے جو کھانا کھایا جاتا ہے
وہ بھی ہضم جاتا ہے اور جزو بدن بنتا ہے، اس طرح ہماری صحت برقرار رہتی ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے جو ہے وہ پیراگراف کی طرف، تو پڑھتے ہیں کہ کبڈی بھی جسمانی پھرتی کا کھیل ہے، جس میں ایک ٹیم کا کھلاڑی کبڈی کبڈی کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور دوسری ٹیم کے کسی کھلاڑی پر جھپٹ کر اسے چھوتا ہے اور سانس ٹوٹنے سے پہلے واپس اپنی ٹیم میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ کھلاڑی اپنی ٹیم میں واپس آ جائے تو 1 پوائنٹ حاصل کر لیتا ہے۔ کچھ کھیل ایسے ہیں جو پوری دنیا میں کھیلے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کھیل کرکٹ ہے جو دنیا کے دیگر ممالک کے علاوہ پاکستان میں بھی بے حد مقبول ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی بھی دنیا میں کافی مقبول ہے۔ ہاکی میں کئی برسوں تک پاکستان سے دنیا کا کوئی ملک نہ جیت سکا اور آج بھی پاکستان کی ٹیم کا شمار دنیا کی بہترین ٹیموں میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں علاقائی اور بین الاقوامی کھیلوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کھیل انسانی صحت کی بہتری کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک کے مابین بھائی چارہ قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سبق کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں معلوم ہوتا یا ہم ان کو پہلے نہیں سنا ہوتا، تو اس لیے ان کے معنی جب تک ہمیں نہیں آئیں گے تو ہمیں اس عبارت کی تفہیم نہیں ہوتی، یعنی اس کا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو چلتے ہیں ان مشکل الفاظ کی طرف اور ان کے معنی کو سمجھتے اور ان سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ برقرار، صحیح، سالم، درست، مابین، درمیان میں، پھرتی، ہوشیاری، چالاکی، مقرر، طے شدہ، جھپٹنا، حملہ کرنا، مقبول، مشہور۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔